اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آس کے نالم میں آپ کے سوال اور ان کے جواب کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ آئیے دیکھتے ہیں، آج ہمیں عمران صاحب نے امریکہ سے سوال بھیجا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی عمل میں، بالخصوص روزے میں، اگر آپ دکھلاوا کرتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا نوعیت ہے اور اس کی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہم اندازہ کریں گے کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوا یا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا؟ اس کا ہم کیسے پتہ لگائیں گے یا ہمیں اس کا کیسے اندازہ ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے، اور جو شخص دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے۔ یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ اس نے شرک کیا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ روزے دار یا نماز پڑھنے والا اگر وہ کلمے پر کاربند ہے اور وہ کلمے پر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تو وہ مشرک نہیں کہلائے گا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے اور دکھلاوا بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے صلے کی تمنا رکھتا ہے، اس کی آرزو ہے کہ اس کو دوسروں سے صلہ ملے۔ یہ جو خرابی ہے، یہ وہ خرابی ہے جو مشرکین میں پائی جاتی ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک اتنا عظیم عمل بھی کرے، اتنا بہترین عمل بھی کرے اور اس کے ساتھ وہ دکھلاوا بھی کرے۔ یعنی وہ ایک طرح سے ملاوٹ کر رہا ہے، محبتوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، چاہتوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، اللہ کی رضا میں کسی دوسرے کی رضا شامل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ کسی دوسرے کی خوشنودی چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا میں کسی دوسرے کی رضا کو شریک کرنا۔ فقد اشرک کا یہی مطلب ہے۔ اب ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ ہم پر مشرک کا لیبل لگ جائے؟ ہم روزے بھی رکھ رہے ہوں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں، ہم سارے نیکی کے کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی میزان میں ہمیں مشرک لکھا جا رہا ہو، یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر کام کے اندر، نیکی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، خیر خواہی کا کام ہو، اس میں اپنی نیت خالص کرنی چاہیے، بالکل خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے وہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کی خوشنودی اور رضا یا دکھلاوے کی نیت شامل نہیں کرنی چاہیے۔ نیت کا کھوٹ بالکل نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی مرضی چاہتے ہوئے، اور جس طرح سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور بالکل یکسو ہو کر عبادت کی جائے، اور روزہ بھی اسی جذبے اور نیت کے ساتھ کی جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ بالکل خالصتاً لوجہ اللہ رکھا جائے، اس کی جزا کیا بیان فرمائی ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات رکھے ہیں، تو ہماری بدقسمتی ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے دور ہیں۔ ہاں، یہ تو صحیح، شریعت میں دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ رکھے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کے لیے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک لیلۃ القدر پالے، شب قدر پالے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات پالے اور اس میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو فرمایا کہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اس سے اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ یہ کہنے والے ہیں جبرائیل امین، اور اس پر آمین کہنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا آپ کا سوال اور اس کا جواب ہم نے پیش کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جواب پیش کرتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بات بتائی جائے جس سے آپ کی ذہن کی الجھن دور ہو، آپ کے ذہن میں کوئی اگر خلش ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہو، اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے وہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہی ریسورسز سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئے ہیں، قرآن حکیم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی روشنی میں آپ کو اس کا حل پیش کیا جائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے نئے سوال اور نئے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو، فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ